الرحمن الرحیم۔ RFI ٹاک کے ساتھ میں ہوں نصرت مرزا۔ آج کے 4 موضوعات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ روس نے مغربی ممالک کو ایک دفعہ پھر دھمکی دی ہے ایٹمی جنگ کی، جو کہ بہت تشویش کی بات ہے۔ دوسری جو ہے خلا میں جو ایٹمی ہتھیاروں کے معاملے میں جو ایک تنازع چل رہا ہے امریکہ کے اور روس کے درمیان میں، اس پہ بات کریں گے۔ اور جرمنی حکام کا جو آڈیو بھی لیک ہوئی ہے کرائمیا کے پل کو تباہ کرنے کی، وہ اس پہ بات کریں گے۔ اور روس نے جو یوکرین کے ڈرون کی جو مار گرائے ہیں اس پہ بات کریں گے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ ابھی اس وقت جو سوالات ہمارے جو تھنک ٹینک ہیں، اس میں جو سوالات انہوں نے بنائے ہیں، وہ سوالات ہم سے سید سمیع اللہ صاحب جو ہیڈ ہیں ہمارے تھنک ٹینک کے، وہ ہم سے سوالات کریں گے۔ جی فرمائیے کیا۔ تھینک یو سو مچ سر۔ سر، روسی صدر سالانہ طور پر اپنے ایک اسٹیٹ آف دی نیشن خطاب کرتے ہیں۔ اس بار خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اگر مغرب نے یوکرین جنگ کو مزید پھیلایا تو پھر یہ ایک حقیقی ایٹمی جنگ کی طرف یہ معاملہ بڑھ سکتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کیا روس سنجیدہ ہے اس معاملے میں، یا صرف یہ ایک دھمکی ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر تو جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، وہ انہوں نے جو بات کہی ہے، ایک تو بات یہ ہے کہ روس کی بقا کا معاملہ ہے۔ اور گورباچوف کے زمانے میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ اب جب برلن کی دیوار گری تو یہ طے ہوئی تھی کہ یہ اب آگے نہیں بڑھیں گے، لیکن وہ امریکہ نے ایس شک نہیں کی اور وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ اور یہاں تک کہ یوکرین جو ایسا ہے جیسے کہ آپ کے کوئی حیدرآباد پہ آ کے بیٹھ جائے، حیدرآباد سندھ پہ آ کے بیٹھ جائے اور کراچی کو کہے کہ صاحب آپ کے یہاں بیٹھ گئے ہیں اب، تو کراچی تو یعنی 2 منٹ کی مار پہ آ گیا، یعنی 2 سیکنڈ کی مار کے بھی آ سکتا ہے۔ تو اس طرح یوکرین ان کا پارٹ رہا ہے صدیوں سے۔ اور خروشچیف جو تھا وہ خود یوکرینی تھا جو ان کا صدر رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو ان کے پاس نیوکلیر ایسٹ بھی بہت تھے، تو امریکہ نے اور رشیا نے دونوں نے اس کو منا کر اور ان سے یوکرین سے جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار لے لیے۔ تو نتیجے کے طور پر اب جب یوکرین پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نیٹو کو پھیلاؤ جو ہے یوکرین تک کریں گے، اس پر جو ہے روسی صدر نے یا روس نے اور خصوصاً ولادیمیر پوٹن نے یہ کہا کہ یہ ہونے نہیں دیں گے ہم، کیونکہ آپ جو آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہے اس کو آپ گھٹا کے 2 منٹ میں کر رہے ہیں۔ ماسکو اس سے وہاں سے بہت قریب ہے کرائمیا سے، تو وہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ اب انہوں نے جو کی ہے، تو جو یہ لڑائی شروع ہو گئی ہے، 2 سال ہو گئے ہیں، جو فروری میں شروع ہوئی تھی اور 2 سال ہو گئے ہیں، اور اب 2 سال سے اوپر ہو گئے ہیں۔ تو اب یہ بحث یہ نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ امریکہ کے جو عزائم ہیں، یورپ کے جو عزائم ہیں، وہ اس سے سوا ہیں جتنا کہ نظر آتے ہیں۔ وہ روس کو پریشر میں رکھنا چاہتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں بھی انتخابات ہو رہے ہیں اور روس میں بھی انتخابات ہو رہے ہیں۔ سر، اسی پر ایک سوال ہے۔ نہیں، وہ سوال ابھی آپ کر لیجیے گا، وہ الگ سے کر لیجیے گا، لیکن میں صرف اس وقت میں جو وتھ ریفرنس پہ کر رہا ہوں، یعنی اسی تسلسل میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ بیسک جو آئیڈیا ہے کہ ایک کی بقا کا معاملہ ہے اور ایک کی بالادستی کا معاملہ ہے۔ امریکہ اپنی بالادستی چاہتا ہے، روس کی بقا کا مسئلہ ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس میں بقا کے لیے جو کچھ بھی ایک ملک کر سکتا ہے اپنے بچاؤ کے لیے، یعنی اپنی سلامتی کے لیے، وہ روس کرنے کو تیار ہے۔ تو اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے، ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو وسعت دے رہے ہیں، اور ایک تو یہ پہلا تو یہ سوال سوچا گیا تھا کہ یہ طویل مدت کی جنگ ہوگی اور اس میں روس جو ہے اس کو نہیں برداشت کر سکے گا، لیکن ہم نے دیکھا کہ روس نے یہ خود کہا ہے کہ یہ طویل مدت کی جنگ ہے اور ہم طویل مدت کے لیے تیار ہیں۔ اور ان کی معیشت سٹل سٹیبل ہے۔ سٹیبل اس لیے ہے کہ انہوں نے بہت کچھ اپنا انتظام کر لیا ہے کوئی 4-5 سال کی جنگ کے لیے، اور ان کا جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی نے جب امریکہ نے اس کے پر سینکشنز لگائیں اور یہاں تک سینکشن لگا دیں کہ جو تیل اس کی جو 80% جو اکنامی ہے وہ تیل کی فروخت پر ہے۔ بالکل۔ تو تیل اس کا جو ہے وہ جیسا کہ جو سعودی عرب کا تیل ہے یا UAE کا تیل ہے، اس کے مقابلے میں کمزور ہے، اس کا ویک ہے۔ تو اس کی جو لیکن وہ یہ تیل جو ہے، یعنی جو فرنس آئل ہے جسے آپ کہتے ہیں، کروڈ آئل جسے آپ کہتے ہیں، اس کی جو فیکٹریاں ہیں صاف کرنے کی، وہ انڈیا کے پاس ہیں۔ تو وہ انڈیا نے اور چائنا نے وہ جو ہے تیل خریدنا ان سے انہوں نے بند کر دیا۔ ان کی 2 لائنیں جاتی تھی، ایک گیس کی لائن جاتی تھی جو کہ اور دونوں کی دونوں یوکرین سے جاتی تھی۔
راستے سے، اور وہ جاتی تھی یورپ کو سپلائی کرتی تھی، اور یورپ میں کہ جو جتنے بھی تیل کی ضرورت تھی اور جتنے بھی اس میں گیس کی ضرورت تھی وہ یہ روس پوری کرتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کی معیشت کو دھکا لگاؤ، اور اس معیشت کو دھکا لگانے کے لیے انہوں نے ان کا پابندی لگا دی کہ صاحب کوئی یورپی ملک اس سے تیل نہیں خریدے۔ جواباً روس کو مدد کے لیے انڈیا آیا اور چین آ گیا۔ انڈیا زیادہ آیا کیونکہ وہ انڈیا کو فائدہ ہو گیا کہ اس نے سستا تیل خریدنا شروع کر دیا۔ اب مزید انہوں نے بڑھا کر 2050 تک جو ہے تیل جو ہے سستا خریدنے کا ان سے معاہدہ کر لیا۔ میں نے انڈیا نے روس سے بھی اور ایران سے بھی۔ تو اب یہ ایک نئی بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے تو اب وہ یہ روسی یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ تنگ کرنے کے لیے، کیونکہ ہماری سلامتی کا معاملہ ہے، تو ہم یوکرین کے اندر جو کسی صورت میں بھی امریکہ کی مداخلت کو برداشت نہیں کریں گے، اس کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، اور کیونکہ امریکہ یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے تو ہم اس کے لیے کسی بھی آخری حد تک جائیں گے۔ اب جب یہ فرانس کے جو فرانسی صدر ایک تو یہ بات ہو گئی، دوسری بات یہ ہوگی کہ برطانیہ نے جب امریکہ کا یہ معاملہ یہ شروع ہو گیا اسرائیل والا معاملہ، تو امریکہ نے پھر اپنے جو اس کی جو امداد کرنی تھی اس میں کمی کی، تو بڑھ کر برطانیہ نے، جس کا اصلی دشمن ہے جرمنی، فرانس اور برطانیہ، یہ ہمیشہ سے ان کے دشمن رہے ہیں، الائڈ فورسز رہے ہیں۔ نہیں الائڈ فورس نہیں، یہ روس کے خلاف رہے ہیں، روس ان کے خلاف رہا ہے۔ تو یاد کریں کہ آپ کو ویسٹ جرمنی تک وہ پہنچ گیا تھا وہ جس وقت سیکنڈ ورلڈ وار میں، اور اس نے برلن کو 2 حصوں میں بانٹ دیا تھا۔ بالکل۔ تو اب جو مشرقی حصہ تھا وہ پھر انہوں نے جب افغانستان میں ہارا تو پھر وہ انہوں نے ظاہر ہے کہ اس کو ہٹایا، اور برلن وار بھی ٹوٹی۔ تو میخائیل گورباچوف سے انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ہم آگے نہیں بڑھیں گے، لیکن وہ بڑھتے چلے گئے۔ انہوں نے بہت سویڈن کو بھی شامل کر رہے ہیں، کہیں اس کو بھی کر رہے ہیں، کیا نام ہے، جب یہ جو آپ کا چھوٹا سا ملک ہے جو یہ آپ کا نوکیا بناتا ہے، ہنگری نہیں فن لینڈ کو بھی شامل کر لیا نیٹو میں، اور جو کہ اس کے ساتھ میں لگا ہوا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جب امریکہ برطانیہ نے معاہدہ کر لیا تو ہمیشہ برطانیہ کی اور فرانس کی بھی آپس میں جنگ رہی ہے صدیوں سے۔ 18ویں صدی جب پوری یورپ کی جنگ سے بھری پڑی ہے، خون ہی خون ہے اس کے اندر، اسکاٹ لینڈ، آئرلینڈ، فرانس سب آپس میں لڑتے رہے ہیں۔ پھر آسٹرو ہنگری نے، آپ کو یاد ہوگا کیونکہ آپ پولیٹیکل سائنس کے طالب علم میں، آپ کو معلوم ہوگا کہ آسٹرو ہنگری ایک امپائر تھی، جرمنی ایک امپائر تھی، پھر ایک سلطنت عثمانیہ تھی۔ وہ تینوں نے مل کر جب یہ لڑائی شروع کی تو پھر وہ لوگ ہار گئے، تو پھر یہ ٹریٹی آف لوزین ہوا، جس میں کہ یہ سارے 1923 میں۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ میکرون نے جب دیکھا کہ برطانیہ آگے بڑھ رہا ہے، فرانسی صدر جو ایمینوئل میکرون ہے، اس نے یہ کہا کہ صاحب ہمارے پاس سارے آپشن موجود ہیں اور مغربی فوجی تعیناتی کے تمام اسباب موجود ہیں، لیکن یورپ نے اس کو اس لیے رد کیا کہ وہ ان کی پالیسی کے خلاف بات ہے۔ فرانس تو ہمیشہ الگ سے سوچتا ہے نا، فرانس کا کلچر اس لیے نہیں بڑھ سکا، یا فرانسیسی زبان اس لیے آگے نہیں بڑھ سکی، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ وہ اپنے اندر جو ہے سپیریورٹی رکھتی ہے، اور اتنی مشکل زبان ہے کہ وہ اس کے اندر دوسری زبانوں کے الفاظ نہیں لیتی ہے، جبکہ برٹش لے لیتے ہیں۔ تو برطانیہ کی انگلش جو زبان جو ساری دنیا میں پھیل گئی، تو اس کے مقابلے میں فرانسیسی بہت کم ہے، لیکن ان کے اندر آپس میں تنازع بہت ہے، جب جہاں برطانیہ جاتا وہاں فرانس بھی پہنچ جاتا۔ تو اس لحاظ سے اب جب انہوں نے جانے کی کوشش کی تو اس پر بیان آیا کہ بھئی اگر آپ لوگوں نے یہ حرکت کی تو پھر ہم جوہری ہتھیاروں کے استعمال سے بھی باز نہیں آئیں گے۔ پہلی تو یہ بات ہوگی، اس کا پس منظر تو یہ ہے۔ تو اب انہوں نے بہت سخت بات کہی کہ اگر یوکرین میں انہوں نے آپ کو جنگ کو پھیلایا، اور اگر فرانس یا برطانیہ یا کسی اور نے یہاں پر اپنی فوجیں بھیجیں یا ہتھیار بھیجے تو پھر ایک خوفناک نتائج کا، ان کو خوفناک نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ پوٹن کے الفاظ ہیں، افسوسناک کا لفظ استعمال کیا اس نے۔ اچھا سر، یہ 2024 ویسے انتخابات کا سال ہے جی، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پیوٹن ٹھیک ہے، ان کی سلامتی کا معاملہ بھی ہے، لیکن نیشنل انٹیگریٹی کو پیدا کرنے کے لیے انہوں نے ایک الیکشن کمپین ٹرک کے طور پر یہ بیان دیا؟ نہیں، بیان کی بات نہیں ہے، بیان ٹرک بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، اور اس کو وقت کی ضرورت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ
آپ نے فرانس کے صدر کو یہ بیان دینے کی کیا ضرورت تھی کہ اس کو جواب یہ دینا پڑے کہ صاحب میں اگر آپ نے میکرون نے یا برطانیہ نے کوئی حرکت کی اور اپنے ہتھیار بھیجے تو پھر ہم آپ کے ساتھ یہ حل کریں گے. اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے موقع دیا ہے پیوٹن کو کہنے کا. یہ ضرور ہے کہ پیوٹن کو ویسے بھی وہاں پہ ہرانا کوئی آسان نہیں ہے کیونکہ وہ تو ایک سسٹم ہے وہاں پر, جیسے ایران میں سسٹم ہے, جیسے چین میں سسٹم ہے, جس کو جو ان کی جو پی ایل اے ہے یعنی پیپل لبریشن کمیونسٹ پارٹی ہے, وہ جو فیصلہ کرتی ہے وہی جیت جاتا ہے. تو پیوٹن کے ساتھ بھی یہی ہے کہ بھئی الیکشن تو وہ جیت جائے گا, اس میں کوئی 2030 تک پہ وہ صدر رہے گا. ٹھیک ہے سر. تو اس لحاظ سے یہ بات نہیں ہے, صرف یہ بات نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمپین کے لیے وہ کمپیننگ کر رہا ہے, اس کو تو یعنی وہ اکسایا جا رہا ہے اور اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ سخت الفاظ استعمال کرے. ادروائز وہ اس نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ہم یہ تو پہلے دن سے وہ کہتا آ رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے یہاں مداخلت جاری بند نہ کی تو ہم پھر آخرکار میں ایٹمی جنگ پہ ہم آئیں گے. ہمارے پاس ایسے ہتھیار ہیں کہ جو آپ کے گھر تک پہنچ سکتے ہیں. یہ خطرناک بات جو انہوں نے کی ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. جی اچھا سر, اپنی گفتگو میں انہوں نے ایک اور زمانی بات کی. جی, پہلے انہوں نے کہا کہ روس خلا میں ایٹمی ہتھیار نصب کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا, اور ساتھ ہی کہا کہ خلا میں جو خطرات ہیں ان کو ختم کرنا روس کی اولین ترجیح رہی ہے. دیکھیے بات انہوں نے صحیح کہ یہ ہم نے اس کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں اس معاملے کو. 2010 میں یا اس سے پہلے ہم نے کوئی مضمون لکھا تھا جو جنگ میں چھپا. ہم نے یہ کہا تھا کہ امریکہ جو ہے خلا کے اندر اتنے ایٹمی ہتھیار پھیلا رہا ہے کہ وہ آنے والے وقتوں کے اندر چین اور روس کے لیے جگہ نہیں چھوڑ رہا. تو یہ بات ہم نے تو یہ 2010 میں محسوس کر لی تھی. یہ تو اب اس وقت یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو ایٹمی معاملات ہیں, جب ان کے ہتھیار وہاں پہنچے ہیں, جب ان کے جو خلائی جہاز وہاں پہنچے ہیں, ان کے تو بہت خلائی جہاز وہاں پہنچے ہوئے ہیں, بالکل, تو اسپیس نہیں ہے وہاں پر ان کے خلائی جہاز کے لیے. تو اب یہ بحث یہ ہو رہی ہے کہ اب جو لڑائی ہوگی وہ خلائی جنگ ہوگی. خلائی جنگ یہ ہوگی کہ وہ ان کے میزائل ماریں گے. تو اس کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2016 میں یا اس سے پہلے بھی چائنا نے اپنا سیٹلائٹ کو خود مارا اور گرا دیا اس کو, اور اس کی ڈیبریز وہاں پھیلی ہوئی ہیں. تو امریکہ کو یہ میسیج دیا کہ ہم تمہارے جہازوں کو گرا سکتے ہیں, تمہارے جہازوں کو مار سکتے ہیں. اس کے بعد میں کچھ 6 مہینے بعد میں امریکہ نے بھی اپنے ایک جہاز کو گرایا اور کہا کہ ہم بھی ہمارے پاس بھی صلاحیت آ گئی ہے. اب روس نے ابھی تک اس کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا کہ اپنا کسی خلائی جہاز کو گرایا ہو, لیکن روس کے پاس اس سے بہتر صلاحیت ہے تو وہ فیل کر رہا ہے, اچھا محسوس کر رہا ہے. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے وزیر دفاع سے بات کرتے ہوئے, جن کا نام جو ہے سرگئی شوئیگو, اب معلوم نہیں SHOIGU ہے, بالکل سرگئی یہ نام جیسے کہ ہمارے یہاں عام طور پر جو نام ہوتے ہیں محمد ہوتا ہے یا احمد ہوتا ہے, یہ جو نام ہوتے ہیں اس طرح سے ان کا سرگئی عام ہوتا ہے. بالکل, جیسے ان کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف ہے, پریفکس کے طور پر لگاتے ہیں. ولادیمیر ہے ان کا. اس طرح سے یہ 2-4 نام ایسے ہیں کہ جو سب کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ان کو رشین ڈیفینس منسٹر کے ساتھ میں بات کرتے اس نے کہا کہ جو خلا میں سیارہ شکن جو ایٹمی ہتھیار کی بات کری, ایک جو امریکی جو ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو کا, ہاؤس آف کامن کا جو انٹیلیجنس کا سربراہ ہے, اس نے یہ بات سب سے پہلے بریک کی کہ صاحب آپ جو امریکی صدر ہے جو بائیڈن کو چاہیے کہ اس پر بیان دے, کیونکہ روس نے ایک ایسا جہاز وہاں پہ بھیج دیا ہے جو کہ ہمارے کمیونیکیشن کو بریک کر دے گا, ہمارے سیٹلائٹ کو تباہ کر دے گا. تو اس نے بڑا ہیجان پیدا کر دیا. اس نے پھر سب ہاؤس آف کامن کے سارے ممبران کو خط بھی لکھے اور کہا کہ صاحب آپ اگر یہ معاملہ ہو رہا ہے تو پھر ہمیں اس پر پوزیشن لینی چاہیے. تو امریکیوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اس پر یہ آپ زیادہ کر رہے ہیں, ہمارے پاس ایسا کوئی خطرہ موجود نہیں ہے فی الحال, اور ہے تو ہم جواب دینے کی پوزیشن میں ہے. وہ بہت اس کی کیفیت ہیجانی تھی. اس کا یہ کہنا تھا کہ آپ اس پہ بات کریں. تو اس پر پھر پیوٹن نے اب اس پہ جو دیا ہے تو اس میں جو آپ جو کہہ رہے ہیں زومانی نہیں بلکہ دھمکی آمیز ہے. معاملہ ہے کہ اگر آپ نے وہاں پر ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم کسی کے بھی, اچھا اس کا مقصد یہ تھا, اس میں انہوں نے یہ کہا جو انٹیلیجنس کے سربراہ تھے انٹیلیجنس کمیٹی کے جو سربراہ ہیں ہاؤس آف کامن کی, اس میں انہوں نے کہا کہ وہ کمیونیکیشن ہمارا بریک کرنا چاہتا ہے, جو ہماری انٹرنیٹ ہے یہ ساری سروس ختم کر دے گا اور پھر ہم پہ حملہ کر دے گا. تو آج کل تو خلائی جنگ کی بات ہو رہی ہے نا, تو اب بحث یہ ہے
روس نے یہ تو بنکار کر دیا کہ ہم آپ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے کہ آپ کسی جہاز کو گرائیں. ہاں ہم اس بات کے خلاف ہیں کہ آپ وہاں پر آپ خلا کو ایٹمی ہتھیاروں سے آپ لیس نہ کریں. تو اگر ہم اس کے خلاف ہیں، میننگ دیر بائی اس نے یہ آپشن اپنا برقرار رکھا ہے کہ اگر آپ نے ہم سے زیادہ وقت کیا تو پھر ہم آپ کے خلا کے اندر آپ کے جہاز کو گرا دیں گے، آپ کی کمیونیکیشن کو توڑ دیں گے، آپ کے جہازوں کو توڑ دیں گے. ہم نے وہ سب چیزیں بھیج دی ہیں اوپر. جواباً جو ہے وہ انہوں نے اس لیے جواب نہیں دیا امریکہ نے کہ وہ اس کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ بھئی ہم بھی ایسا کر لیں، یا ان کے پاس پہلے سے ہوگا تو وہ اپنے آپ کو زیادہ ایزی محسوس کر رہے ہوں گے کہ صاحب ہم کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے لیے کہ اگر ان کا جہاز چلا گیا کیا ہم بھی مار لیں گے. تو جو بھی کچھ بھی ہو، لیکن وہ خاموش ہیں اور اس پر کوئی انہوں نے کوئی اس کے موقع نہیں دیا کہ ہاں وہ ایسے بات تو ہے لیکن ہمیں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے. تو یہ بات انہوں نے کہہ دی ہے ہم کی طرف سے. خلا سے سر دوبارہ زمین کی طرف آتے ہیں. جی 28 منٹ کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، بڑی عجیب بات ہے. اور اس میں جرمن فضائیہ کے کمانڈر جنرل انگو گرہارتس نے جی اپنے ساتھیوں سے کچھ کمیونیکیشن کی، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یوکرین کو میزائل دینا چاہتے ہیں جس سے کرائمیا کے ساتھ جو ان کا پل ہے اس کو اڑایا جا سکے. ٹھیک ہو گیا. دیکھیے کرائمیا کا پل، ایک تو بات یہ ہے کہ اس بات کی تصدیق وہ خود کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ افسوسناک بات، افسوس بھی کر رہے ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے لیک کیا کہ ہمارے پاس یہ صلاحیت موجود ہے جرمنی کے پاس. ایک دو باتیں ہیں. یا ان کو ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، یوں نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ امریکہ نے روس جو جرمنی پہ پابندی لگا رکھی ہے کہ وہ اپنی فوج نہیں رکھ سکتا، ہتھیار نہیں بنا سکتا. جرمنی کو انہوں نے امریکہ نے تباہ کیا، جرمنی کو قبضہ کیا. بالکل. تو جرمنی کے لوگ جو ہیں آلموسٹ ایک بہت سیانے بھی ہیں اور بہت بہادر بھی ہیں. تو ایک تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو صلاحیت ہے اس کا اظہار ہو اور ہماری جو آزادی ہے خود مختاری وہ بحال ہو. تو وہ ابھی تک جو دنیا کے اندر جو قبضہ ہے یعنی سب سے بڑا زیادہ، یعنی CIA کا جو سب سے بڑا سینٹر ہے آفٹر امریکہ وہ جرمنی میں ہے. ان کو قبضہ کیے ہوئے، تو اب تو وہ آزادی چاہتے ہیں. یہ موقع ان کو مل گیا ہے کہ صاحب ہمیں روس کے خلاف، امریکہ کے دشمن روس کے خلاف ہم بات کریں تو دو فائدے ان کو ہو رہے ہیں. ایک روس کے خلاف وہ بات کر رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو فوجی طاقت کے طور پر ابھار رہا ہے. یہ ویڈیو انہوں نے جان بوجھ کے لیک کی ہے اور کہا کہ ہمارے پاس جو ٹورس نام کے جو ہتھیار ہیں، میزائل ہیں، وہ جو اسٹریٹجک پل ہے کرائمیا کے اور روس کے درمیان میں، اس کو ہم گرا دیں گے. اب یہ پل بہت چھوٹا ہے لیکن اس سے ٹورس میں خاص صلاحیت یہ ہے کہ وہ، اور ساتھ ساتھ میں انہوں نے یہی نہیں کہا کہ اس کو جلائے گا بلکہ ان کے جو ڈپو ہوگا گولہ بارود کو اس کو بھی تباہ کر دیں گے. انہوں نے جان بوجھ کے خبر لیک کی ہے تاکہ وہ روس کو بھی ڈرائیں اور امریکہ سے کہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. لیکن اصل میں تو ان کا یہ خیال ہے کہ ہم اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں امریکہ کے اثر سے. یہ ان کے ذہن میں ہے. اور لیکن سر ان کا جو بورس پسٹوریس ہے وزیر دفاع، ہاں جی، انہوں نے بیان دیا ہے کہ یہ ویڈیو جس نے بھی جاری کی آڈیو، وہ اصل میں جرمنی اور روس کے درمیان نفاق ڈالنے کی کوشش نہیں ہے کر اس رہے کو. ہیں. لیکن کہا کہ ویڈیو صحیح ہے، ویڈیو کی یعنی وہ ایز اے اسٹیٹ اسے نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں. نہیں، ایسے اسٹیٹ انہوں نے ایکسیپٹ کیا. انہوں نے کہا، اس پر کہا کہ ویڈیو تو صحیح ہے لیکن یہ لیک ہونے کی تحقیق کریں، لیک کیوں ہوئی ہے. ہاں، یہ بات اب لیک انہوں نے خود نے کی ہے تو کہاں سے کس کو پتہ چلے گا. لیکن اس یہ امریکہ کی مرضی سے ہوئی نہیں تو وہ آفیشلی تو وہی کہیں گے، لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ویڈیو تو صحیح ہے. لیکن بیان سے ایک اور تاثر یہ ابھر رہا ہے سر کہ جیسے وہ رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہ رہے. نہیں، یوں نہیں کہہ رہے، یوں نہیں کہنا چاہتے وہ. اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ الٹیمیٹ ان کا ایم یہی ہے کہ وہ آزاد ہو جائیں. اور ان کے پاس وہ رشیا سے بھی دیکھیں، اگر آپ یہ بات آپ کر لیں تاریخی طور پر تو آپ دیکھیں گے کہ جرمنی اور میں جس وقت عالمی جنگ ہو رہی تھی اس وقت ہٹلر ایک طرف تھا اور اسٹالن ایک طرف تھا. بالکل. لیکن ہٹلر اور گرینڈ چیس بورڈ میں جو کہ بزنس کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کا جو پریفیس ہے اس میں لکھا ہوا ہے، دیپاچا جسے آپ کہتے ہیں، پیشلف جسے کہتے ہیں، اس کے جو پہلے 2 پیج ہیں اس میں ہی لکھا ہے کہ دونوں کے درمیان میں یہ رابطہ ہوا کہ بھئی ہم جنگ تو آپس میں کر رہے ہیں لیکن اس جنگ کے بعد میں چاہے تم ہارو یا ہم ہاریں، لیکن یہاں کا جو مرکز ہے عالمی اس کا جو وہ چلا جائے گا امریکہ کے اندر اور ہم اس میں رہ جائیں گے پیچھے.
تو پہلے صدیوں سے ازل سے لے کر اب تک یوریشیا جو ہے وہ مرکز رہا ہے، یورپ رہا ہے، یا یوریشیا اس کو کہتے ہیں سینٹرل ایشیا کو. بالکل. یورپ اور ایشیا جو ہے وہ مرکز رہے ہیں پاور کے، یعنی عالمی پاور کے مرکز رہے ہیں. بالکل. وہ جو مرکز ہے وہ اٹھ کر چلا گیا امریکہ کے اندر جب سے 1989 میں ہم شکست ہوئی ہے اس کی. تو اس وقت بھی انہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے ہٹلر کے دماغ خفیہ جو آپ میں بات چیت ہوئی اس میں یہ کہا کہ ہم جیتنے اس وقت ہمیں مل جانا چاہیے اور ہمیں یہ امریکہ کے ساتھ میں امریکہ کو جیتنا نہیں دینا چاہیے. لیکن وہ امریکنوں نے اس کو سبوتاژ کر دیا اور وہ پھر وہ روس کی ہار، اس کی جرمنی کی ہار میں منتج ہوا. اور شاید روسی بھی یہ چاہتے تھے کہ بھئی اس وقت جرمنی سے تو بدلہ لے لیا جائے. بالکل. اگر آپ اور تاریخ میں جائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا جو نیپولین بوناپارٹ تھا اس نے کتنے حملے کیے وہاں پر اور روس پر، اور جو آخری حملے میں جس میں تباہی مچی اس کی نیپولین بوناپارٹ کی، تو وہ فرانس کا صدر تھا نا اس وقت. وہ صدر جو بھی کہہ لیں سرپرستہ تھا. بالکل. تو آپ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جنگ جو ہے صدیوں سے یورپ اور روس کے درمیان میں جاری ہے. فرانس، خصوصاً فرانس، برطانیہ اور جرمن، یہ سب کے سب ان کے خلاف سفارہ رہے ہیں روس کے خلاف، اور روس ان کے خلاف سفارہ رہا. تو اب ایسی صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک تاریخی طور پر دوبارہ سے، اب میں نے جو آپ سے بات کہی تھی تو اس میں یہ بات میں بتانا چاہتا تھا کہ ایک طرف جو ہے بقا کی جنگ ہے اور یہ ایک طویل جنگ ہے. تو دونوں کے الگ الگ مقاصد ہیں. امریکہ کے مقصد یہ ہے کہ روس کو جو ہے وہ بالکل گھیرے میں لے لے اور روس کو تباہ کر دے، اس کی معیشت کو تباہ کر دے، اور روس کا مقصد یہ ہے کہ یورپ کو امریکہ سے توڑ لے. اب اس میں کہیں کہیں روس کے کامیابی کے امکانات نظر آ رہے ہیں. اٹلی کا جیسا کہ لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہمیں یہ امریکہ جو ہے کچھ نہیں دیتا ہے، ہر چیز ہمیں بیچ دیتا ہے، ہم سے سارے پیسے لے کے چلا جاتا ہے، کوئی امداد بھی نہیں دیتا ہے، ہم مال بھی اس کا خریدیں، ٹیکس بھی دیں، پیسے بھی دیں، جنگ میں بھی ہمیں جھونکتا ہے یوکرین میں، ہمارا کیا فائدہ. تو اس طرح جرمنی کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، فرانس کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، بہت سے اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں. لیکن کسی میں ہمت نہیں ہے کہ امریکہ کے خلاف اٹھ جائے. ابھی تک تو یہ صورتحال ہے صاحب. یہ مطلب یہ ہے کہ، اور روس یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح سے ان کو توڑ لے. اگر یورپ کو توڑ لے گا تو پھر امریکہ کو ڈھانا آسان ہوگا. دوسری بات وہ جو کام کر رہا ہے روس، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈالر کی ویلیو ختم کر رہا ہے اور روپے میں، یوان میں، روبل میں تجارت کرنا چاہتا ہے. اور جو کم سے کم 25-50% کے قریب جو ہے 20-50% کے قریب دنیا کے اندر اب یہ ڈالر کی قیمت جو ہے کمی ہوئی ہے. یہ صرف ہمارے علاقوں کے اندر کیونکہ ہم ڈالر سے منسلک ہیں تو ہمارے یہاں مہنگائی ہے، ادروائز دوسری جگہ پر ڈی ڈالرائزیشن ہو رہا ہے. تو وہ اگر وہ ہو گیا تو امریکہ پھر کچھ حیثیت نہیں رکھے گا. جی تھینک یو سر. ابھی ایک رہ گیا نا آپ کا، یوکرین نے اب جو 24 جو ہے گھنٹوں میں یوکرین کے 48 ڈرون مار گرائے ہیں. یہ بڑی خبر ہے. اور بڑے یہ جو ڈرون دیے گئے تھے وہ انہوں نے دیے تھے برطانیہ نے ان کو، اور دوسرے ملکوں نے دیے تھے. وہ 48 ڈرون اگر 24 گھنٹے میں گرا لیں. پھر اس کے علاوہ انہوں نے ان کے بہت سے جو انہوں نے بہت آرام سے چل رہے ہیں. انہوں نے کم سے کم 3 بڑے علاقوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. ڈون باس کے علاقہ ہے جو کہ روسی نژاد لوگ رہتے ہیں اس میں، وہ قبضہ کر لیا ہے. دوسرے اور 2 جگہ پہ کر لیا ہے. تو آہستہ آہستہ وہ بڑھ رہے ہیں. تو میں نے ایک دفعہ پوچھا تھا کسی سے، ان کے جو ایکسپرٹ تھا جو ہمارے ایمبیسیڈر وغیرہ ہیں، تو انہوں نے کہا بھائی ایک کیوں نہیں کر رہا ہے. وہ کہتا ہے ایک تو مین پاور بہت ہے ہمارے پاس کم ہے، دوسری یہ کہ پھر وسیع ملک ہے، تیسرے یہ ہے کہ ہم زیادہ اپنا بھی نقصان نہیں کرنا چاہتے، ان کا بھی نقصان نہیں کرنا چاہتے، لیکن الٹیمیٹلی ہم یوکرین کو فتح کر لیں گے. جی جو میں سمجھتا ہوں ناظرین کرام، اب یہ ہمارے سمیع صاحب نے جو سوالات پوچھے ہیں وہ ہم نے ان کو جواب دے دیے ہیں، اور اگر کوئی سوال ہے تو ہم دینے تیار ہیں. تھینک یو سو مچ سر. بس یہی ناظرین کرام اس کے بعد اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.